بغرض شادی خانہ آبادی کے موقع سے منعقد کیا گیا 10 منٹ کی تقریر سنجیدگی کے ساتھ سماعت کروا لیں۔ شادی جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اب شادی ہے، ہم بھی مناتے ہیں، آپ بھی مناتے ہیں۔ بتا دوں یہاں تک کہ جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہمارے اور آپ پورے انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ان سے یہ شادی کا سلسلہ شروع ہوا اور ان سے چلتے ہوئے کل قیامت تک جو آخری انسان ہوگا اس تک پہنچ جائے گا۔ ایک بات بتا دوں، شادی جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس طریقے سے کریے جس طریقے سے میرے آقا نے کرنے کو کہا ہے، اس طریقے سے نکاح کریے جس طریقے سے میرے آقا نے نکاح کو کرنے کو کہا ہے، اس طریقے سے شادیوں میں خرچ کریے جس طریقے سے میرے آقا نے شادیوں میں خرچ کرنے کو کہا ہے، اس طریقے سے شادی کے ماحول کو گزاریے جس طریقے سے شادی کے ماحول میں میرے آقا نے رہنے کو کہا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی میں جھانکیے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے۔ شادی آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے، شادی ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے، شادی قاری صاحب اللہ کے بھی گھر میں ہوتی ہے، شادی شاعر ہندوستان لوگوں کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن آئیے، ایک شادی نبی کے گھر میں بھی ہوئی تھی، اس شادی میں حضرت فاطمہ دلہا بنی تھی، حضرت فاطمہ دلہن بنی تھی، حضرت علی دلہا بنے تھے۔ اس شادی کے حال کو دیکھیے، نہ تو اس شادی میں ڈھول پیٹے گئے تھے، نہ تو اس شادی میں کہیں باجا بجایا گیا تھا، نہ تو اس شادی میں کہیں شہنائیاں بجائی گئی تھی، نہ تو اس شادی میں کہیں پہ ناچ کیے گئے تھے، نہ تو اس شادی میں کہیں پہ تماشا کیا گیا تھا۔ لیکن آئیے ہم اور آپ اپنی زندگی کو جھانک کے دیکھیے، آئیے ہم اور آپ اپنے حالات کو جھانک کے دیکھیے۔ آج آپ کے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں، آج ہمارے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں، تو 2 دن پہلے لوگ باجا بلا لیتے ہیں اور باجے میں طرح طرح کے بھوجپوری گندے گانے بجاتے ہیں، اور اس گانے کو آپ کی بیٹی بھی سنتی ہے، اس گانے کو آپ کی بہن بھی سنتی ہے، اس گانے کو آپ کی ماں بھی سنتی ہے، اس گانے کو آپ خود بھی سنتے ہیں، اور اسی گندے گانے کو سن کے آپ کی بہنوں میں کبھی غلط خیال آتے ہیں، آپ کی بیٹیوں میں کبھی غلط خیال آتے ہیں، آپ کے بچوں میں کبھی غلط خیال آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں ہماری بیٹی ہماری باتوں کو نہیں مانتی ہے، ہمارا بیٹا ہمارے باتوں کو نہیں مانتا ہے، میرے بچے میرے فرما بردار نہیں ہو رہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس کام کو نبی نے ہمیں کرنے کو کہا ان کام کو ہم نے چھوڑ دیا، جن کام سے رکنے کو کہا ہے ان کام کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ نبی نے ہم سے یہ کہا ہے نماز پڑھو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، زکات دو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، خیرات کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ لیکن آپ آئیے اور ہم آئے، اپنی زندگی کو جھانک کے دیکھیے، اف ہے ہماری زندگی پر کتنے گئے گزرے ہو گئے ہم۔ آج دیکھا کیا جاتا ہے شادیوں میں کہ مرد ایک جگہ ناچ رہے ہوتے ہیں اور گھر کی آنگن میں عورتیں ناچتی ہوتی ہیں۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ میلاد کے کچھ دیر کے بعد مرد ناچیں گے اور جیسے ہی 12 سے گھڑی کا کانٹا کراس کیا کچھ عورتیں اپنی جماعت بنا کے ناچنے کے لیے نکل جاتی ہیں، اور وہ عورتیں اس وجہ سے ناچتی ہے کہ ان کے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ بیٹی اس وجہ سے ناچتی ہے، اس کا باپ جو ہوتا ہے اس چیز پر خیال نہیں کرتا ہے، اور کل ہو کے اگر وہی بیٹی کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہے تو باپ روتے روتے اپنے چہرے کو گیلا کر لیتا ہے۔ وہی بیٹی اگر کل کسی کے ساتھ غلط رشتے قائم کر لیتی ہے تو ماں اور باپ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر رو کر اپنی راتوں کو گزار دیتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے معاشرے کو سنبھالا نہیں ہے، ہم نے اپنے گھر کے معاشرے کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کے لوگوں میں مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے گھر کے کلچروں میں مغربی تہذیب کو شروع کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنی بیٹیوں کو،
آج ہم نظر ڈالیں اپنے بہوؤں پر، آج نظر ڈالیں اپنے معاشرے پر کہ کل تک جس قوم کی تعریف دوسرے قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، کل تک جس قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت دوسرے قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، آج اسی قوم کے لوگ ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ کل تک جو لوگ ہماری ماں کی عزتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج وہی لوگ ہماری ماں کی عزتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ کل تک جو لوگ ہماری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آج وہی لوگ ہماری بیٹی کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کل تک جو لوگ ہمارے گھر کی عزتوں پر پہرا دیتے تھے، آج وہی لوگ ہماری گھر کی عزتوں کو ڈاکوؤں کی طرح لوٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آخر ان میں ہمت آئی تو کیسے آئی، آخر یہ ان میں مجال آئی تو کیسے آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ ہم نے دین نبی کو ٹھکرا دیا ہے، ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو ٹھکرا دیا ہے، ہم نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کو گزارنا مشکل سمجھ رکھا ہے۔ اس وجہ سے مغربی تہذیب ہمارے گھر میں آتی ہے، ہم نے مسجد کے مصلی سے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے، عالم علماء کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو ہم نے ٹکڑا دیا ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہمارے گھر میں اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں بزرگوں کے نام کے نعرے نہ لگوائے ہیں، بزرگوں کے خواہشات کی طرح ہم نے زندگی کو نہ گزارا ہے۔ اسی وجہ سے یہ غلط طریقے ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ ہماری بہنیں کبھی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہماری بیٹی کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اپنے غلط تعلقات بنا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم ہم نے نہیں دی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نبوی سے آغاز نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے بچے کو نبی کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے جس وجہ سے ہماری بیٹی کبھی ہماری بدسلوکی کرتی ہے، ہمارے بیٹی ہمارے ساتھ اچھے برتاؤ پیش نہیں کرتے ہیں۔ ایک آخری بات بتا دوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات مانے، آپ کی بیٹی آپ کی بات کو مانے، آپ کے بچے آپ کی باتوں کو مانے۔ تو سب سے پہلے یہ نوٹس کریے کہ ہم کام کچھ ایسا کریں جس کام کے کرنے سے میری بیٹی میری بات کو مانے، میرا بیٹا میرے بات کو مانے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے